بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ ایک طرف شوہر کے کام تو دوسری طرف بچے سنبھالنا، اوپر سے گھر کے لات دار کام الگ۔ پورا دن مشین کی طرح کام میں لگی رہنے والی خواتین کے کاموں میں کچھ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آج ہم کچھ کچن ٹپس شیئر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، جب ہم فریج کی صفائی کرتے ہیں تو پورا فریج صاف کرنے کے بعد بھی اس کی ربڑ میں میل جمع رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ربڑ جلد خراب ہو جاتا ہے اور اس سے فریج کی کولنگ پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایسے میں ایک کپڑا لیں اور اس میں کنگھی لپیٹ کر اسے ربڑ کے درمیان سے گزاریں، سارا میل کچیل صاف ہو جائے گا۔ نمبر 2، جو خواتین بورڈ پر سبزیاں رکھ کر کاٹتی ہیں، ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ سبزیاں کاٹتے وقت بورڈ بہت ہلتا ہے، جس کی وجہ سے کام صحیح نہیں ہو پاتا۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ایک سوتی کپڑا لیں اور اسے بھگو کر رومال کی طرح لپیٹ دیں اور پھر بورڈ کو اس کے اوپر رکھیں، وہ ہلے گا نہیں۔ نمبر 3، استری کے نچلے حصے پر فوائل پیپر لگانے سے یہ جلدی گرم ہو جاتی ہے اور کم سپیڈ میں بھی تیز سپیڈ کی طرح کام کرتی ہے اور کم وقت میں آپ کے کپڑوں کو استری کر دیتی ہے۔ اس طرح آپ کے وولٹیج میں بھی کم سے کم استعمال ہوتے ہیں اور کاٹن کے کپڑوں پر بھی بازار جیسی استری گھر بیٹھے ہی ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، مکسچر بیٹر پر پیپر لپیٹ کر استعمال کریں تاکہ پھینٹنے کے بعد فاضل مواد ختم ہو جائے۔ نمبر 5، سبزیوں کو محفوظ رکھیں۔ سلاد کے پتوں کو صاف رکھنے کے لیے انہیں رومال میں تہہ کر کے رکھیں، اس عمل سے سبزیاں دگنا تازہ رہتی ہیں۔ نمبر 6، ناریل کھولنے کا طریقہ۔ اوون کو 400 فارنہائٹ پر گرم کرنے کے بعد ناریل میں سوراخ کر کے اس کا پانی نکال لیں۔ اب ناریل کو 15 منٹ تک اوون میں رکھ دیں، نتیجے میں ناریل خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، آنسو نکلے بغیر پیاز کاٹنا۔ اپنی آنکھوں کو پیاز کے اثر سے بچانے کے لیے یہاں پیاز کاٹی جا رہی ہے وہاں لیموں کا جوس چھڑک دیں۔ نمبر 10، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ برش پر زیادہ ٹوتھ پیسٹ لگانے سے دانت زیادہ صاف ہوتے ہیں تو دوبارہ سوچ لیں، کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے دانت سفید ہونے کے بجائے پیلے اور خراب پڑ سکتے ہیں۔ نمبر 11، ٹماٹر کو ہمیشہ اس کے تنے کی طرف الٹا کر کے رکھیں، ایسا کرنے سے ٹماٹر جلد خراب نہیں ہوں گے اور دیر پا تازہ رہیں گے۔ نمبر 12، کیلے کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے ہر کیلا گچھے میں سے توڑ کر الگ الگ رکھیں، اس کے ساتھ اس کے کناروں کو پلاسٹک کی شیٹ سے لپیٹ دیں، اس طرح کیلے جلد خراب نہیں ہوں گے۔ نمبر 13، انڈے خراب ہیں یا صحیح یہ پتہ کرنے کے لیے ثابت انڈا ٹھنڈے پانی کے پیالے میں ڈال دیں۔ اگر انڈا اپنے وزن سے نیچے بیٹھ جائے تو سمجھ لیجیے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پانی کی سطح پر تیرنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 14، تیز پتہ اگر آٹے، چاول یا دالوں کے مرتبان میں رکھا جائے تو ان چیزوں میں گھن نہیں لگتی۔ نمبر 15، گھر میں تیار کردہ پنیر یا سوئر کریم دیر پا تازہ رکھنے کے لیے فریج میں اس کی بوتل یا ڈبے کو الٹا کر کے رکھیں۔ نمبر 16، پھلوں کو جلد پکانے کے لیے انہیں رات بھر کاغذ کے تھیلے میں لپیٹ کر رکھیں، پھل جلد پک جائیں گے۔ نمبر 17، اوون میں بیک کردہ اشیاء جیسے پیزا وغیرہ کو دوبارہ گرم کرتے وقت پانی کا پیالہ بھی ان کے ساتھ اوون میں رکھ دیں، اس طرح ان میں نمی کا عنصر برقرار رہے گا اور وہ سخت نہیں ہوں گی۔ نمبر 18، اگر انڈا توڑتے وقت اس کے چھلکے اس میں گر جائیں تو انہیں چھلکے کے دوسرے حصے سے ہی نکالیں، چمچ سے نکال کر انڈا ضائع نہ کریں۔ نمبر 19، انڈے کی زردی اور سفیدی الگ کرنا کافی مشکل ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک منفرد طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی پلاسٹک کی بوتل لیں اور زردی پر اس کا منہ رکھ کر نرمی سے دبائیں، انڈے کا صرف زرد حصہ صفائی سے بوتل میں آ جائے گا۔ نمبر 20، سٹرس فروٹس جیسے کنو، مالٹا اور لیموں کا اچھی طرح رس نکالنے کے لیے اس پھل کو رول کریں، جب مائکرو ویو اوون میں ہلکی سی حرارت دیں۔ نمبر 21، لیموں کے چند قطرے استعمال کرنے کے لیے اسے 2 حصوں میں کاٹنے کی بجائے اس میں کسی نوکیلی چیز سے سوراخ کر کے مطلوبہ مقدار حاصل کر لیں۔ نمبر 22، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیاز کاٹتے وقت آپ کی آنکھوں سے پانی نہ نکلے تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے پیاز کو کاٹنے سے پہلے فریز کر لیں، یہ بھی صرف اس صورت میں جب تھوڑی دیر میں آپ اسے نکال کر کاٹ لیں، ورنہ زیادہ دیر تک پیاز جمانے سے گل جائے گی۔ اس کے علاوہ پیاز کاٹتے وقت منہ میں ڈبل روٹی کا ٹکڑا ایسے دبا لیں کہ وہ آدھا باہر لٹکا رہے،
इस तरह प्याज में से उठने वाला धुआं आंखों तक पहुंचने से पहले डबल रोटी में जज्ब हो जाएगा। नंबर 23, जार का फंसा ढक्कन खोलने के लिए ढकने पर रबर बैंड चढ़ाकर खोलने की कोशिश करें। अगर फिर भी ना खुले तो तौलिया रखकर खोल लें। ऐसा करने से हाथ जार पर फिसलने से रुक जाएगा। नंबर 24, अगर वक्त की कमी की वजह से मक्खन को जल्द नरम करने की ज़रूरत हो तो इसे प्लास्टिक बैग में रखकर बेलन की मदद से चिपटा करें। इसके अलावा जमा हुआ मक्खन कद्दूकस भी किया जा सकता है। नंबर 25, मूली, गाजर या चुकंदर अगर नरम पड़ जाएं तो इन्हें कच्चे आलू के साथ बर्फ के पानी में डाल दें। देखते ही देखते इनका क्रंच बेहाल हो जाएगा। नंबर 26, अगर दूध गर्म करते वक्त हल्का सा लग जाए तो इसमें एक चुटकी नमक शामिल कर दें। इससे इसकी खुशबू और जायका दोबारा बहाल हो जाएगा। नंबर 27, अगर मसाला भूनते वक्त नीचे से लग जाए तो दोबारा मसाला तैयार करने में वक्त ज़ाया करने की बजाय हंडिया में 1 चम्मच पीनट बटर शामिल कर दें। 1 प्याली मसाले के हिसाब से। जलने की बू खत्म हो जाएगी और मसाले की मकदार भी बहाल हो जाएगी। नंबर 28, उबलते पानी, सूप या सालन की खुली पतीली पर लकड़ी की डोई रख देने से पतीले में मौजूद चीज बाहर गिरने से बच जाएगी। लकड़ी फालतू भाप जज़ब कर लेगी। नंबर 29, लकड़ी के चम्मच या डोई में अगर बदबू आ जाए या इनका रंग बदल जाए तो उन्हें पानी में डालकर उबाल दें। इसके बाद धूप में सुखाने से ये असली हालत में वापस आ जाएंगे। नंबर 30, तांबे के बर्तन की चमक बरकरार रखने के लिए इस पर केचप लेप कर मोटे कपड़े से रगड़कर साफ करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।